السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ابھی جو حالیہ خبریں گردش میں ہیں کہ کچھ مخصوص امیگرینٹ اور کچھ مخصوص نان امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انٹرویو ویور کا اعلان کیا گیا ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر۔ تو اس ٹاپک کو ہم الگ الگ امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز اور نان امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز کو الگ الگ باری باری آپ کے سامنے میں کوشش کروں گا کہ جتنا بہتر سے بہتر انداز میں ایکسپلین کر سکوں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر یہ انٹرویو ویور لاگو ہوگا یا امپلیمنٹ ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جن چیزوں پہ بات کریں گے اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ریزن فار ویزا انٹرویو ویور، اینڈ نمبر 2 جو ہے ویور آف دا انٹرویو ریکوائرمنٹ فار سرٹن نان امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز، کہ کچھ مخصوص جو نان امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز ہیں ان کو جو انٹرویو ویور دیا گیا ہے وہ کون ہے اور اس کا ریکوائرمنٹ کیا ہے اور ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے۔ اسی طرح ویور جو امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز کو دیا گیا ہے اس کی کیا جو ہے ریکوائرمنٹس ہیں اور کون کون ایلیجبل ہوگا اس میں۔ اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کا یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کا بیک لاگ کے اوپر نمبر 4 جو ہے کیا امپیکٹ پڑے گا ویزا بیک لاگ کے اوپر۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو انٹرویو ویور کا جو اعلان کیا گیا ہے سرٹن امیگرینٹ اور نان امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز کے اوپر، اس کے حوالے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ٹیمپریری جو ورک ویزا ہوتا ہے جس کو یہ ٹیمپریری ورک پرمٹ یا ٹیمپریری ورک ویزا جس کو کہتے ہیں، یہ امریکہ کی اکانومی کے اندر سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں بہت زیادہ ڈیلیز آ رہے ہیں ویزا بیک لاگز اور اپوائنٹمنٹس کم ہونے کی وجہ سے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ویزا بیک لاگ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کو بھی کم کرنا ہے۔ نمبر 3 جو ہے وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی سچویشن ہے کووڈ-19 کی وجہ سے وہ بھی اس میں حائل ہے۔ نمبر 4 جو ہے انڈر سٹافنگ یا جس کو کہہ لیں کہ ان اویلیبلٹی آف سٹاف جو ہے، کیونکہ کووڈ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے سٹاف بھی کونسلیٹس اور ایمبیسیز میں کم ہے۔ نمبر 5 جو ہے وہ کونسلیٹس اور ایمبیسیز جو ہیں ان کے اندر اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے یا اس طرح سے ڈیزائن نہیں ہے کہ اس کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کو ایک حد سے زیادہ برقرار رکھا جا سکے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک دن میں 100 انٹرویوز ہونے تھے تو اب وہ 50 ہوتے ہیں صرف سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ دوسرا نمبر 6 لوکل کنڈیشنز، جو کہ ابھی مختلف ممالک کے اندر اومیکرون اور کووڈ کے جو جتنے بھی ویریئنٹس آئے ہیں ان کی وجہ سے جو لوکل کنڈیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ تمام اقدامات کیے گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نمبر 2، ٹاپک نمبر 2 جو کہ سرٹن نان امیگرینٹ ویزا کے اوپر جو انٹرویو ویور دیا گیا اس کے حوالے سے۔ تو یہ ویور جو ہے لاسٹ ویک اناؤنس کیا گیا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس میں جو ہے وہ کووڈ سے ریلیٹڈ انہوں نے ساری بات چیت کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ از ویونگ ان پرسن انٹرویوز فار H1B اینڈ ادر سرٹن کچھ مخصوص نان امیگرینٹ ویزا اپلیکینٹس۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ جو ہے اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو ویٹ ٹائم بڑھ گیا ہے اس کو کم کیا جا سکے ویزا پروسیسنگ کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یو ایس اے نے ٹیمپریری جو ہے وہ ڈراپ کر دیا ہے انٹرویو ریکوائرمنٹ کو کچھ ورک ویزا جیسے کہ H1B، L1، O1، اور ڈپارٹمنٹ نے یہ تھرسڈے والے دن لاسٹ تھرسڈے والے دن اناؤنس کیا تھا اس کو۔ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹیمپریری ان ویزاز کو جو ویزا انٹرویو اپوائنٹمنٹس ہیں یا ان پرسن انٹرویوز ہیں ان کو ختم کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو کووڈ-19 کا پینڈیمک ہے جو کہ اس سال بھی کافی حد تک برقرار رہا۔ اس کے علاوہ H1B، L1، O1 ویزاز جو کہ بیرون ممالک سے اپلائی کر رہے ہیں ان کو یہ لازمی نہیں ہوگا کہ وہ ان پرسن ویزا انٹرویو پہ پیش ہوں اور وہاں پر آئیں اور ان پرسن انٹرویو دیں۔ تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کونسلر آفیسر کی ڈسکریشن کے اوپر کہ وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ویری کرتا ہے وہ۔ اچھا، اس میں باقاعدہ یہ بھی کہا گیا کہ جو کونسلر آفیسرز ہیں ان کو ٹیمپریری جو ہے ابھی آتھرائز کیا گیا ہے 31 دسمبر 2022 تک
کہ وہ ان پرسن انٹرویوز کو ویو کر سکتے ہیں کچھ مخصوص جو ہے نان امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز ان کے اندر، جو کہ ورک ویزا کیٹیگریز بھی ہیں، کچھ نان امیگرینٹ ورک کیٹیگریز ہیں، امپلائمنٹ کیٹیگریز. تو اور اس کے علاوہ جو ان کیٹیگریز میں جو ان لوگوں کے کیا کہتے ہیں کوالیفائنگ ڈیریویٹیوز ہیں، ان کو بھی یہ ان پرسن انٹرویو کا ویور ہوگا. اچھا، یہ کیٹیگریز ہیں کون کون سی نان امیگرینٹ؟ اس میں نمبر 1 ہے H1B ویزا، جو کہ پرسنز ان اسپیشلٹی آکوپیشن، کچھ خاص قسم کے آکوپیشنز کے جو ہوتے ہیں H1B ویزا. H3 ویزا جو کہ ٹرینی یا اسپیشل ایجوکیشن وزٹرز ہوتے ہیں. H4 جو کہ ڈپینڈنٹ فیملی ممبرز آف H1B، H1B1، H2A، H2B، H3 ویزا ہولڈرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہے. اس کے علاوہ L ویزاز جو کہ انٹرا کمپنی ٹرانسفریز ہوتے ہیں، کہ لائک ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا امپلائی لیٹ سے کہ کسی دوسرے ملک میں کام کر رہا ہے اور اس کمپنی نے اس کا ٹرانسفر کر دیا امریکہ میں اپنے آفس کے اندر، تو وہ جو ہے ان ویزاز کے اوپر بھی ان پرسن انٹرویو جو ہے وہ ویو کیا جائے گا. اس کے علاوہ او ویزا ہے جو کہ انڈیویجولز ود دا ایکسٹراڈنری ایبلٹی یا اچیومنٹ، کوئی بہت ہی ہائیلی اسکلڈ یا ہائیلی کوالیفائڈ یا کچھ ایکسٹرا آرڈنری ایبلٹی کسی کے اندر ہے تو ان کو او ویزا دیا جاتا ہے، اس میں ویور ہو سکتا ہے. پی ویزاز ہیں ایتھلیٹس، آرٹسٹس اور انٹرٹینرز وغیرہ کا. کیو ویزا ہے جس میں یہ جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل کلچرل ایکسچینج پروگرام کے حوالے سے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایڈیشن جو انہوں نے کیا ہے اس کے اندر، وہ H2 ویزاز ہیں جس میں ٹیمپرری ایگریکلچرل اینڈ نان ایگریکلچرل ورکرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ویزا F ویزا، جے ویزا جو کہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے وزٹرز ہوتے ہیں، ایم ویزا ووکیشنل اینڈ نان اکیڈمک اسٹڈیز وغیرہ کے. یہ کچھ نان امیگرینٹ ورکنگ اور اسٹوڈنٹ اور کچھ مخصوص کیٹیگریز ہیں جن کو ایڈ کیا گیا ہے یہ ان پرسن انٹرویو ویور کے اندر. اچھا، اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی انٹرویو ویور کی؟ اس کے لیے ایک تو آپ کا کیس USCIS سے اپرووڈ ہونا چاہیے، اور آپ جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں اپنے کنٹری آف نیشنلٹی یا کنٹری آف ریزیڈنس سے، آؤٹ سائڈ آف USA. اس کے علاوہ ماضی میں کبھی بھی آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا USA کا ویزا ریفیوز نہیں ہوا، یہ ہے. اور اگر ریفیوز ہوا ہے 221G کی صورت میں، اور آپ کا وہ 221G بعد میں اپروول میں کنورٹ ہو گیا تھا، اس پہ بھی یہ امپلیمنٹ ہوگا. اس کے علاوہ کچھ ریکوائرمنٹس ایسی ہیں کہ آپ کا انٹرویو جو ویور ہوگا وہ ٹوٹلی جو ہے نا ڈپینڈ کرتا ہے کونسلر آفیسر کی ڈسکریشن کے اوپر. کیونکہ ایمبیسیز اور کونسلیٹس میں یہ لازمی ہوتا ہے ان پرسن انٹرویو، یا پھر یہ کہہ لیں کہ یہ ان پرسن انٹرویو جو ہوگا اگر ویور بھی ہوگا تو یہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ہوگا، یہ ہر ایک پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. وہ کچھ ایک سرٹن کرائیٹیریا ہوگا جس کو میٹ کرنا پڑے گا. ویسے تو اوور آل یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، آئی کین سے کہ اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے اور یہ ہر کسی کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ بہت سے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا اور کافی اچھے خاصی تعداد کے لوگوں کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نان امیگرینٹ سیکشن میں کام کرنے والے ویزا آفیسرز کے پاس تھوڑی سی ٹائم کی بچت ہوگی اور وہ امیگرینٹ سیکشن کے ساتھ کام کر پائیں گے ایمبیسیز اور کونسلیٹس میں. اب بات کرتے ہیں کچھ مخصوص تعداد میں جو امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز ہیں ان کے اوپر جو انٹرویو ویو کیا گیا ہے. کل سے ایک بہت زیادہ ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ یہ امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز کے اوپر جو ہے انٹرویوز ویو کر دیے گئے. مطلب آدھی خبر پہنچانا وہ بھی صحیح چیز نہیں ہوتی. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ٹیمپرری فائنل رول ہے جس کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر کہ جی کچھ مخصوص تعداد میں یا کچھ مخصوص ویزا کیٹیگریز ایسی ہیں امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز جن کے اوپر ان پرسن انٹرویو کا ویور امپلیمنٹ ہوگا. اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جن کی امیگرینٹ ویزا کی اپلیکیشن جو ہے یا ویزا جو ہے وہ 4 اگست 2019 یا اس کے بعد ایشو ہوا تھا. میں نے کہا ایشو ہوا تھا ویزا.
جیسے کہ میں نے اپنی ایک پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے نان امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز کے حوالے سے جو اناؤنس کیا تھا اور ابھی دوبارہ اس کے اندر ایڈیشن کیا ہے اور نئے سرے سے نان امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز کے اوپر انٹرویو ویور کو اناؤنس کیا گیا ہے. تو اسی طرح سے اس سے سملر جو ہے وہ اپروچ دوبارہ سے کی گئی ہے امیگرینٹ کچھ مخصوص امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز کے حوالے سے جو کہ امیڈیٹ ریلیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, فیملی کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے اور امپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ ویور لاسٹ ویک جب اناؤنس کیا گیا تھا تو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ویسے میں نے جو ہے ڈسکرپشن میں دے دی ہے اس کا لنک, لیکن یہ جب لاسٹ ویک اناؤنس کیا گیا تھا تو اس کے مطابق یہ جو ٹیمپریری فائنل رول ہے یہ اس لیے ایشو کیا گیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ وہ کچھ مخصوص امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز کے اوپر جو ہے انٹرویو ویور دے رہے ہیں. اچھا, یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مثال ہے کہ پہلے انٹرویو ہو چکا تھا اور ویزا ایشو ہوا تھا اور کسی وجہ سے وہ ویزا ایکسپائر ہو گیا, اب وہ اس کے اوپر دوبارہ سے اپلائی کریں گے. اچھا, اس کا کیا ہے کہ یہ امیگرینٹ ویزا جو ہے جو بھی امیگرینٹ ہے اگر وہ انٹرویو ویور کا ایلیجیبل تب ہوگا جب وہ سیم ویزا کیٹیگری میں اپلائی کر رہا ہوگا, اور یہ جو ہے 4 اگست 2019 یا اس کے بعد کے جو بھی اپلیکنٹس ہوں گے ان کے اوپر لاگو ہوگا. اور یہ فلیکسیبلٹی جو ہے اس کی افیکٹو ڈیٹ 13 دسمبر 2021 سے لے کر 13 دسمبر 2023 ہے. اچھا, یہ دراصل کر کیوں رہے ہیں اس طرح؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرویو ویور ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آلریڈی ان کے پاس ایجنسی میں ایک بہت بڑا بیک لاگ موجود ہے. تو اس بیک لاگ کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ مخصوص تعداد کے اندر انٹرویو ویور کا اناؤنسمنٹ کی ہے تاکہ کچھ حد تک بیک لاگ میں کمی ہو سکے. لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو انٹرویو ویورز ہیں یہ انٹرویو ویورز ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے ماضی میں انٹرویو ہو چکے ہیں اور انہیں ان کا ویزا ایشو کیا گیا تھا, لیکن کسی بھی وجہ سے کووڈ-19 یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے وہ اپنے ویزا کے اوپر امریکہ ٹریول نہیں کر پائے اور امریکہ میں انٹر نہیں ہو پائے اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا. اب ان کو نئے سرے سے ایک اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی اور وہ اپلیکیشن فائل کریں گے. اس کے علاوہ وہ باقاعدہ DS-260 فل آؤٹ کریں گے اور فیس وغیرہ بھریں گے اور اس کے بعد تمام انفارمیشن ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس وغیرہ وہاں پہ پرووائڈ کرنے کے بعد ان کے کیس کو ریویو کیا جائے گا. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کونسلر آفیسر کے اوپر کہ وہ اس کیس کے اوپر انٹرویو ویور دیتا ہے, ٹیلی فون کے ذریعے کچھ چیزیں پوچھتا ہے یا پھر ڈائریکٹ انٹرویو پہ کال کرتا ہے. امیگرینٹ مخصوص جو امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز ہیں جن پہ انٹرویو ویور کا اعلان کیا گیا ہے ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ یہ جو ٹیمپریری فائنل رول ہے یہ امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز میں کچھ مخصوص کیٹیگریز ہوں گی, کچھ مخصوص اپلیکنٹس ہوں گے جن کے لیے انٹرویو ویور کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوگا کہ اس شخص کو پہلے US امیگرینٹ ویزا ایشو ہو چکا ہو 4 اگست 2019 یا اس کے بعد. نمبر 2, وہ جو ہے سیم اپنی ویزا کلاسیفیکیشن کے اندر امیگرینٹ ویزا دوبارہ سے اپلائی کر رہا ہو تب وہ ایلیجیبل ہوگا, یا اگر سیم کلاسیفیکیشن میں اپلائی کر رہا ہے لیکن ان دا مین وائل کسی بھی وجہ سے اس کی ویزا کیٹیگری آٹومیٹکلی جو آٹومیٹک کنورژن ہوتا ہے وہ ہو گیا. مثال کے طور پہ کہ کسی نے اپلائی کیا لیکن اس ٹائم وہ F21 تھے اور بعد میں ان کا جو وہاں پہ پٹیشنر تھا وہ نیچرلائز ہو گیا اور وہ US نیشنل بن گیا, تو اب ان کی ویزا کیٹیگری جو ہے وہ F21 سے چینج کر کے IR1 کر دی جائے گی. تو اس طرح بھی لوگ ایلیجیبل ہوں گے جن کے ویزاز یہاں رہتے ہوئے امریکہ میں انٹر نہیں ہو پائے اور یہیں رہتے ہوئے ان کے ویزاز ایکسپائر ہو گئے تھے, اب وہ دوبارہ سیم کلاسیفیکیشن میں اپلائی کر رہے ہیں. مطلب qualify for an immigrant visa in the same classification or another classification as a result of automatic conversion due to the death or naturalization of the petitioner. And number 4, have no changed circumstances that could affect the applicant's eligibility for the visa. For example, if a person was petitioned as single by their immigrant parent but they married, they would no longer be eligible for the visa.
کہ مثال ہے کسی کو ویزا مل گیا F22 میں اور اس کو امیگرینٹ ویزا مل گیا تھا اور وہ نہیں جا پایا اور ان دا مین وائل اس نے شادی کر لی، تو اب وہ اس ویور یا اس ویزا کیٹیگری کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ DS-260 یا DS-230 وغیرہ انہیں فل آؤٹ کرنا ہوگا، وہ سبمٹ کروانا ہوگا، فیس پے کرنی ہوگی، ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنے ہوں گے، میڈیکل ایگزامینیشن سے گزرنا پڑے گا۔ وہ تمام پروسیجر نارمل امیگرینٹ ویزا کیٹیگری کی طرح ہی ہوگا، لیکن صرف ڈیپینڈ کرتا ہے ویزا آفیسر کے اوپر کیس ٹو کیس کہ وہ ان کو ویزا ویور دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ آخر میں تمام حضرات کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف کچھ مخصوص ویزا کیٹیگریز ہیں جن کے آلریڈی انٹرویوز ہو چکے ہیں امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز کے اندر۔ یہ ان لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا، امپلیمنٹ نہیں ہوتا جن کے صرف ڈاکیومنٹری کوالیفائڈ ہوئے ہیں اور وہ ابھی اپنے انٹرویو کا ویٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ IR کیٹیگری ہو، فیملی کیٹیگری ہو یا امپلائمنٹ کیٹیگری ہو۔ ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا جو صرف ڈاکیومنٹری کوالیفائڈ کے بعد اپنے انٹرویو کا ویٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں کرنے کا مقصد ایک تو کیا تھا اور دوسرا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ویزا بیک لاگس کے اوپر۔ تو یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ اس کا تھوڑے سے وقت کے بعد ہی ویزا بیک لاگ کے اوپر کافی اچھا اور مثبت جو ہے وہ اثر پڑے گا۔ وہ کچھ اس طرح سے کہ جب ویزا آفیسرز نان امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز میں ایک حد تک انٹرویوز کی تعداد جب کم ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی ویزا جو ہے امیگرینٹ ویزا سیکشن کی جانب وہ آ جائیں گے کام کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر جب ویزا سیکشن امیگرینٹ ویزا سیکشن کے اندر زیادہ سے زیادہ کونسلر آفیسرز ہوں گے تو ایک دن کے اندر زیادہ سے زیادہ انٹرویوز ہوں گے، اور جب زیادہ انٹرویوز ہوں گے تو زیادہ ویزاز بھی ایشو ہوں گے، اور جب زیادہ ویزاز ایشو ہوں گے تو آٹومیٹکلی بیک لاگ میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا ہمارا۔ اس بات کو تھوڑا سا تفصیل سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، لہٰذا یہ جو خبر جگہ جگہ سے آ رہی ہے یہ صرف یا تو آدھی خبر ہے یا جس نے بھی اس کو اپلوڈ کیا ہے وہ آدھی خبر کو اپلوڈ کیا ہے۔ لہٰذا پہلے پورا میں آپ کو لنک بھی دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں جا کر اس کو چیک کر لیجئے گا اور مکمل تسلی سے پڑھ لیجئے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں آپ کے حق میں نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی معلومات اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ See you next time with the latest US immigration updates. Have a good day. Peace out. اللہ حافظ۔